السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسد کے نقصانات اور حسد سے کس طرح انسان بچ سکتا ہے کہ یہ بہت بری چیز ہے، دین کو موننے والی چیز ہے، اور آپسے کی جو دشمنی ہے اس کے ذریعے وہ ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، چینل پر آپ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر اور لائک ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس طرح کی حرکتوں سے اور حسد جیسی بیماری سے بچ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو حسد سے خوب اچھی طرح بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ ختم کر دیتی ہے۔ روایت ہے سنن ابی داؤد کی، والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ یہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے ناخوش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو نیکی کی توفیق بہت کم ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر نیکی کی توفیق مل بھی جائے تو وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہتی ہے۔ جیسے خشک سوکھی لکڑی کو آگ لگتی ہے تو وہ اس کو بالکل ہی راکھ بنا دیتی ہے اور لکڑی کا وجود ہی ختم کر دیتی ہے، اسی طرح حسد کی آگ نیکیوں کو اسی طرح ختم کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، سنن نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی شخص کے دل میں ایمان کامل اور حسد دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے کہ ایمان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو حسد کے نقصانات کیا ہے؟ حسد کرنے والا جلن اور کڑن کا شکار رہتا ہے۔ نمبر 2، مسلسل غمگین اور پریشانی کی کیفیت میں رہتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناخوش رہتا ہے۔ نمبر 4، ایسی مصیبت میں گرفتار رہتا ہے جس پر اجر نہیں ملتا۔ نمبر 5، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 6، احساس کمتری کا بھی شکار رہتا ہے۔ یہ حسد کے نقصانات ہیں۔ اب حسد سے ہم کس طرح بچا جائے، اس بیماری کو ہم کیسے ختم کیے جائے، تو اس کے کچھ اصول بتلائے ہیں۔ حسد جیسے روحانی نفسیاتی مرض سے بچنے کے لیے چند تدابیر اختیار کی جائے، انشاءاللہ حسد سے پاک ہو جائیں گے۔ نمبر 1، تنہائی میں اس کے لیے دعا کرے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرے۔ نمبر 3، اپنے جس مسلمان بھائی سے حسد ہو رہا ہے اس کو سلام میں پہل کرے۔ نمبر 4، اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں خیر کی کلمات کہے اور لوگوں میں اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرے۔ یہ حسد سے بچنے کے کئی انمول چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد اور دیگر برائیوں سے محفوظ فرمائے اور نیک عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔